مسند امام احمد بن حنبل میں سند صحیح کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ امام طبرانی کی معجم کے اندر اور امام نسائی کی سنن کبریٰ کے اندر، امام حاکم کی مستدرک کے اندر صحیح روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں یہ کس فجر کی قسم ہے، کن راتوں کی قسم ہے۔ علامہ ذہبی نے امام حاکم کی رائے کے مطابق ہی اس روایت کو صحیح درجے پر تسلیم کیا ہے۔ 14,448 نمبر حدیث ہے، اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ رب یہاں کس کی قسم فرما رہا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ تو یہ حدیث پاک سامنے آ جانے کے بعد ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جو حضور نے فرمایا کس فجر کی قسم ہے، کن راتوں کی قسم ہے، کس جفت کی قسم ہے، کس طاق کی قسم ہے، اس کے لیے سرکار نے محتاج رکھا ہی نہیں ہے، خود وضاحت فرما دی ہے۔ محقق مسند امام احمد بن حنبل کے حاشیے میں لکھتے ہیں اسنادہ صحیح، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث پاک ہے، حضرت زید بن حباب فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث عیاش بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی۔ آپ فرماتے تھے کہ خیر بن نعیم نے ہمیں یہ حدیث سنائی۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا۔ جب سورہ فجر کی بات آئی تو حضور نے فرمایا ان العشر عشر الاضحیٰ، جن 10 راتوں کی اللہ قسم فرما رہا ہے وہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے سند کے ساتھ۔ فرمایا والوتر یوم عرفہ، فرمایا یہ جس طاق کی قسم کھا رہا ہے یہ طاق سے مراد 9 ذی الحج ہے، عرفہ کا دن ہے، میدان عرفات میں جب حاجی اکٹھے ہوتے ہیں۔ والشف، اور جفت کی قسم ہے، فرمایا اس سے مراد 8 ذی الحج ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قسم فرما کر فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی قسم ہم نے فرمائی ہے، اتنی بڑی قسم اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے 14,448 نمبر حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں صحیح سند کے ساتھ ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، طاق کی قسم اور جفت کی قسم۔ فرمایا فجر سے مراد 10 ذی الحج عید کے دن کی قسم ہے، 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، اور جو طاق ہے وہ 9 ذی الحج ہے، اور جو جفت ہے یہ 8 ذی الحج ہے۔ گویا یہ جو دن ہے اس 10 دنوں میں سے کچھ دنوں کی رب قسم کھا رہا ہے، اور 10 کی 10 راتوں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اس پر جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک 557 نمبر حدیث ہے، ترمذی شریف میں کتاب الصوم ہے۔ باب ہے ما جاء فی العمل فی ایام العشر، ذی الحج کے 10 دنوں میں کوئی عمل کیا جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ وہی کام بندہ کسی اور دن کرے تو اس کا اور ثواب ہے، ذی الحج کے ان 10 دنوں میں نیکی کرے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس پر حدیث پاک پر غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، اللہ کی عبادت جن دنوں میں کی جائے، فرمایا حج کے جو 10 پہلے دن ہیں ان سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے کہ عمل کے لیے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پسند ہو۔ یعنی کوئی بھی عمل کیا جائے تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دن جو اکٹھے ہیں وہ یہ 10 دن ہیں، ان میں عمل کیا جائے تو یہ دن اللہ کو پسند ہے، ان میں جو نیکی کی جائے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔
یادلو سیام کل یومن منہا بسیام سنتن، فرمایا ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھے 1 سال کے روزے کا اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر 10 دن روزے رکھتا ہے، ایک دن 10ویں کی تو ایام تشریق میں اجازت نہیں ہے، اس پر الگ ممانعت موجود ہے، ایک روزہ رکھے گا تو اسے 1 سال کے روزوں کا اجر ملے گا۔ فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ان 10 راتوں میں سے کسی رات بھی عبادت جاگ کے کرے تو وہ لیلۃ القدر کے برابر، 1 رات کرے گا تو 1 لیلۃ القدر کے برابر، 10 راتیں جاگے گا تو 10 لیلۃ القدر کے برابر۔ اب یہ بالکل قطعی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ اب وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 10 میں سے پھر طاق میں سے 1 ڈھونڈیں گے، پھر بھی کوئی پتہ نہیں نشانی صحیح ہمیں معلوم ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن یہ جو 10 ہیں ان میں یقینی بات ہے کہ 1 رات کو جاگے گا تو یقیناً لیلۃ القدر کے برابر اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس بات پہ توجہ کریں اور غور کریں کہ اس لیلۃ القدر کو جاگا، پتہ ہی نہیں لیلۃ القدر تھی یا نہیں تھی، لیکن اس میں سے 1 رات جاگے گا تو لیلۃ القدر کے برابر، گویا اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحج کی راتوں کو اتنی فضیلت دی ہے کہ اس کی 1 رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر پر 10 مرتبہ فضیلت عطا ارشاد فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی نسبت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت امام عز الدین عبدالسلام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد الاحکام فی مسائل الانام میں لکھا ہے، ایک قاعدہ لکھا ہے کہ کوئی بھی دن ہے اس کو ذاتی طور پر کوئی فضیلت نہیں، کسی رات کو ذاتی طور پر فضیلت نہیں۔ اللہ کے جو خلیفے ہیں زمین پر انسان ہے، انسانوں میں سے کوئی بڑا انسان ہے، اس کے ساتھ دن کو نسبت ہو گئی، اللہ نے دن کو افضلیت عطا فرمائی، رات کو نسبت ہو گئی، اللہ نے رات کو بڑی شان عطا فرمائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جمعے کا دن یہ سارے دنوں کا سردار ہے، ساتھ ارشاد فرمایا جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا۔ تو جمعے کے دن کی فضیلت اتنی ہے کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے اس کو نسبت ہے، تو جس دن کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ اب کسی بھی دن کو، کسی بھی رات کو کسی فرشتے کی وجہ سے، حالانکہ فرشتے بڑے بڑے مقرب فرشتے ہیں، جو 4 فرشتے ہیں یہ رسول فرشتے ہیں۔ ایک اور بات سنیں، میں بات رہ جائے گی کہ جتنا بڑا دن ہوگا، جتنی بڑی رات ہوگی، اس میں جتنا نیکی کرو تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا، اس میں اگر گناہ ہو جائے تو اس کی سزا زیادہ ہے۔ وہی گناہ باہر کیا جائے تو اس کی سزا کم ہے، وہی مسجد میں کیا جائے تو زیادہ ہو جائے گی، وہی گناہ کسی اور مقام پہ کیا جائے اس کی سزا اور ہوگی، وہی حرم میں کیا جائے اس کی سزا اور ہوگی۔ اس پر حدیث ہے سیاستہ کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان عرفات میں حج والے دن ایک بندے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، فرمایا آج کے دن اس مقام پر بھیک مانگ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ اتنے برکت والے مقام پر اتنے بڑے دن تو گناہ کر رہا ہے، بڑے دن گناہ کیا جائے تو گناہ بڑا ہو جاتا ہے، نیکی کی جائے تو نیکی کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دن ہے، یہ جو راتیں ہیں اتنی فضیلت والی ہمارے پاس موجود ہیں، 1 رات کوئی جاگ کے اللہ کو راضی کر لے وہ ایسے ہے جیسے 10 لیلۃ القدر سے نصیب ہو گئی ہے۔